ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اور کمزوری نہ دکھاؤ اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے رہے۔
یہ کتنی حیرت والی بات ہے کہ تعداد میں، اسلحے میں، مال و دولت میں ایک بہت بڑی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود مدینے کی ایک ایسی ریاست جس کے قیام کو ابھی 4-5 سال گزرے ہیں اور وہ ان کے سامنے جنگ بندی کی درخواست کر رہے ہیں، صلح کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ مقام پر تھے، عمرے کی نیت سے مکے کی طرف جا رہے تھے، تو مکے والوں نے اپنا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کے لیے بھیجا تھا۔ تو صلح کی جو شرائط تھیں وہ بالکل الگ ایک طرف رکھیں، لیکن یہ کوئی کم حیرت کی بات ہے کہ بدر کی جنگ لڑنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ابھی 1 سال ہی ہوا تھا ہجرت کو، دوسرا سال شروع ہوا تھا، پھر احد کی جنگ لڑنے والے، پھر خندق کا معرکہ، اس کے بعد کتنا عظیم معرکہ ہوا وہ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کے موقع پر صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ اب قریش نے تمہارے پاس جو لشکر لے کے آنے تھے وہ لے کے آ چکے، اب آئندہ آنے کی ہمت نہیں کریں گے، اب تم ہی ان کی طرف ہمیشہ لشکر لے کے جاؤ گے۔ اور اس کا آغاز اس وقت ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش گوئی کا آغاز، اس کی تکمیل کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ اسلحے کے بغیر، کسی قسم کی جنگی تیاری اور اس کے ارادے یا نیت کے بغیر عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، بے سر و سامانی اور جنگی تیاری کے بغیر، اور حدیبیہ مقام پر جو مکہ مکرمہ سے انتہائی قریب تھا مدینہ کے مقابلے میں، تو وہاں قریشیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کی پیشکش لے کے آتا ہے کہ 10 سال کے لیے ہم آپ سے جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، 10 سال کے لیے، یعنی ابھی 3 جنگیں وہ خود ہی لڑ چکے تھے، 5 سال کا صرف عرصہ گزرا ہے، اس سے پہلے 13 سالوں میں مسلمانوں کو جس جس طریقے سے وہ ستا سکتے تھے، اذیتوں سے دوچار کر سکتے تھے، ان کے ترکش میں جتنے بھی تیر تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، اسلامی دعوت کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، ایک ایک کر کے خوب استعمال کیا انہوں نے۔ جب پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، تو وہاں جا کے بھی مسلمانوں کو انہوں نے پوری کوشش کی کہ چین اور امن سے نہ رہنے دیا جائے۔ اور آج کیا ہوا کہ یہ 5 سال گزرے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے امن کی درخواست کر رہے ہیں۔ یہ درخواست ہی کہتے ہیں اسے، یار ایک فاتح قوم ہو جو اپنے آپ کو سمجھتی ہو کہ ہم فاتح ہیں، ہم غالب ہیں، ہماری قوت زیادہ ہے، افراد زیادہ ہیں، فوج زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، ہماری معیشت ان سے مستحکم اور بہتر ہے، اور وہ آ کے کہے کہ ہم آپ سے 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ منت نہیں ہے، یہ گھٹنے ٹیک کے صلح کی درخواست نہیں ہے۔ یہ اس طرح کیسے ہوتا ہے؟ یہ بات اصل میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ریاست، ایک حکومت دے دی، تو معیشت کے لحاظ سے واقعی وہ بڑی کمزور ریاست تھی۔ آپ دیکھیں ایک دم سے ہی مدینہ منورہ پر اس کی معیشت جتنی طاقت تھی نا، اس سے کم از کم ڈبل بوجھ اس پر پڑ گیا۔ ایک آدمی 40 کلو وزن اٹھا سکتا ہو، اور 1-2 کلو کر کے ایک دم آپ اس کے اوپر 80 کلو لاد دیں تو کیا حالت ہوگی اس کی؟ یہ معاملہ بالکل اسی نوعیت کا تھا، یعنی معیشت پر ایک دم سے 2 گنا بوجھ پڑ گیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے، انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بڑی ہنسی خوشی یہ بوجھ قبول کیا، برداشت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وہ جو عہد نامہ تھا، بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ، جو حج کرنے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ سے باہر رات کے اندھیروں میں
تاریکیوں میں جو انہوں نے عہد کیا تھا، جو بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بیعت کی تھی، اس پر وہ تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. مہاجرین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ ہمارے دروازے گھروں کے مدینے کے ہی نہیں، ہمارے دلوں کے دروازے بھی آپ پر کھلے ہوئے، اور واقعی ایسا ہوا. تو ہوا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ریاست اللہ نے آپ کو دی، جو حکومت دی، اصل میں جو ریاست ہے، حکومت ہے اسلامی، اس کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ جب وہ مقصد ذہن میں ہو اور اس مقصد سے ایک لمحے کے لیے بھی صرف نظر نہ کیا جائے، توجہ نہ ہٹائی جائے، تو پھر اللہ کی مدد غیبی طور پر آتی ہے. جو حکومت الہیہ ہے، حکومت اسلامیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے اس کو خلافت کہہ لیں، جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج النبوہ کہا ہے، نبوی طریقے پر خلافت، جو اپنے 30 سال ابتدائی زمانے میں پورے کر چکی، اور اب دوبارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ دور آ کر رہے گا. خلافت علی منہاج النبوہ دنیا میں ضرور قائم ہوگی. کفار کا طوطی بولنا بند ہو جائے گا، یہ صلیبیں ساری ٹوٹ جائیں گی، اہل کتاب کا، عیسائیت کا سب خاتمہ ہو جائے گا، ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا. ہمارا ایمان و یقین ہے، اور ہم الحمدللہ اس ایمان و یقین کے بلبوتے پر زندہ ہیں. فوکس اس نقطہ نظر پر، اس مقصد پر، اس نصب العین پر جس کے لیے حکومت الہیہ قائم ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کی سر بلندی. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی، ایک بندہ زمین کے حصول کے لیے لڑائی کرتا ہے، ایک بندہ بہادری دکھانے کے لیے لڑائی کرتا ہے، ایک بندہ مال غنیمت کے لیے لڑائی کرتا ہے، فی سبیل اللہ کون سا ہے؟ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، بس وہی فی سبیل اللہ ہے. یہ اللہ کے کلمے کی سربلندی، یہی وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں اللہ کے دین کی خاطر، توحید و رسالت کی خاطر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر قتال کرتا رہوں. امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے قیام کے لیے، محمد رسول اللہ کے قیام کے لیے لڑنا، لڑائی کرنا اللہ نے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور مجھے اس کا پابند کیا ہے کہ یہ کام کرتے رہو. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ نہیں دیکھا کہ ہم افراد تھوڑے ہیں، ہماری معیشت کمزور ہے. آپ سب غزوے پڑھ لیں، جتنے غزوات ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اگر معیشت کے حوالے سے دیکھیں، صرف معیشت کے حوالے سے، تو بڑا کروشل ٹائم تھا، وہ مشکل ترین دور تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یار ابھی ریاست کو قائم ہوئے 1 سال ہوا تھا، دوسرا سال چل رہا تھا، معیشت کیا ہوگی ان کی جو غزوہ بدر سر پہ آ پڑا. پھر غزوہ بدر کے بعد 1 سال ہی گزرا تھا، غزوہ احد آ گیا. کہتے ہیں جی ایک جنگ کوئی ملک لڑ لے، پتہ نہیں 25 سال پیچھے چلا جاتا ہے، 50 سال، یہ حساب کتاب والے لوگ جانتے ہوں گے. کہتے ہیں جی 25 سال پیچھے چلا جاتا ہے، کوئی کہتے ہیں 50 سال پیچھے چلا جاتا ہے. ادھر ابھی دوسرا سال شروع ہوا ریاست کے قیام کو، پہلا غزوہ، تیسرا سال ہوا ہے دوسرا غزوہ، چوتھا سال ہوا ہے تو تیسرا غزوہ، اور چھوٹے چھوٹے جو سریے تھے، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں وغیرہ، وہ اس الگ ہے. یہ سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل رہا، نہ سر کھجانے کا موقع مل رہا ہے. اگر ہم آپ دنیاوی جو حساب کتاب معاملات اور اعداد و شمار میں دیکھیں تو نبی علیہ السلام نے 13 سال جو مشکل ترین زندگی کے گزارے تھے، 13 سال مکے کے دعوتی 13 سال، اتنی مشکلات، اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں دیکھی آپ نے اپنی ذات میں، اپنے گھر میں اور اپنے صحابہ کرام میں. چاہیے تو یہ تھا آگے 2-3 سال تو آرام ہی کرتے رہتے، مزے کی نیند تو تھوڑی سو جائے، آرام تو کر لے 2-4 سال. 2-4 سال کیا، 2-4 دن، 2-4 گھڑیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کے لیے موقع نہیں نکالا کہ اب امن ملا ہے، کچھ 4 دن تھوڑی نیند ہی مزے کی لے لے. کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر
جو مقصد تھا حکومت کے قیام کا فوری طور پر اس پر عمل شروع ہو گیا. بس یہ ہے وہ راز. یہ زمینی حقائق، عددی برتری، اسلحے کی ترقی، فوجی تعداد کتنی ہے، معیشت کیسے ہے، یہ جو حکومت الہیہ ہوتی ہے وہ ایک دنیاوی پیمانوں کے ساتھ نہیں سوچتی. جو خلافت اسلامیہ ہوتی ہے وہ دنیا کے اعداد و شمار کے اینک لگا کے نہیں دیکھتی معاملات کو، ہمیشہ معاملات کو ایمان کے ساتھ ہوتی ہے. وہ بڑا دلچسپ واقعہ یاد آیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو اسلامی لشکر جدھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق منہ کرتا، زمین اپنے سینے کھولتی چلی جاتی تھی، زمین اپنے دروازے کھولتی تھی، حکومتیں ان کے سامنے مسمار ہوتی چلی جاتی تھی، طاقتیں ان کے سامنے وہ ریت کا پہاڑ ثابت ہوتی تھی. طاقت رہتی نہیں تھی. طاقت کیا چیز ہوتی ہے؟ مومن کے سامنے، ایک موحد کے سامنے، ایک بندہ خدا کے سامنے طاقت، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی طاقت کے. وہ کسی کو طاقت کہتے ہی نہیں ہے. عالمی طاقتیں، عالمی طاقتیں، عالمی طاقتیں. یہ بندہ مومن کے حال ہی نہیں ہے. وہ طاقت صرف اسی کو سمجھتا ہے جس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر. یہی طاقت ہے بس. کسی کو طاقت سمجھتے ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ طاقتیں ان کے سامنے ٹھہرتی نہیں، وہ ثابت کر ہی نہیں پاتی کہ ہم طاقتیں ہیں. ایک علاقے سے گزر ہو رہا تھا تو نئے مسلمان ہونے والوں میں سے ایک شخص تھا جو اپنے زمانے کا بڑا معروف ماہر نجومی تھا. اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا رات بھی، صبح کوچ ہے ہمارا اگلے فلاں علاقے کی طرف. وہ نجومی صاحب کہنے لگے کہ امیر المومنین میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. جی بتاؤ. کہ میرا جو نجوم کا حساب اور علم میرا وہ بتاتا ہے کہ فلاں فلاں سیارے آپ گردش میں، ان کی گردش شروع ہو گئی ہے، تو جب وہ گردش میں آتے ہیں نا تو فوجوں کے لیے پیش قدمی بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، تو ہمارا بہت نقصان ہو سکتا ہے ستاروں کی گردش کی وجہ سے. اس لیے میرے علم کے مطابق میری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ آپ 1-2 دن کے لیے اپنی جو موومنٹ ہے پیش قدمی اسے روک لیں. یہ ہے زمینی حقائق، یہ دنیا والوں کے علم. اور جن کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے، جن کے سینے، دل، دماغ، روح الہی علم سے سرشار ہوتی ہیں، منور اور معطر ہوتی ہیں، وہ ایک لمحے کے اندر سارے ایسے علموں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے. کہنے لگا اچھا یار یہ جو سیاروں کی، ستاروں کی گردش ہے یہ صرف ہمارے اوپر ہی پڑے گی یا دشمنوں کے اوپر بھی پڑے گی؟ اس کا نقصان صرف ہمیں ہی ہوگا یا دشمن کو بھی ہوگا؟ رکھو اپنے مشورے اپنے پاس اور اعلان کر دے کہ صبح لشکر اپنے وقت کے اوپر پیش قدمی کرے گا. یہ فلاں ہے. اور یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب سینہ کتاب و سنت کے نور سے خالی ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا کہ دیکھیں کیسی حیرت کی بات ہے. صرف 5 سال اور جنگی تیاری کے بغیر بے سر و سامانی کے عالم میں تھوڑے سے قربانی کے جانور لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے میدان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پڑاؤ کیا ہوا ہے، اور قریشیوں کا ایک وفد آ کے وہاں اب صلح کی پیشکش کرتا ہے کہ ہم آپ سے 10 سال کی صلح کرنا چاہتے ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب نظریں اور ساری کی ساری ترجیحات چھوڑ کے صرف ایک ترجیح کے اوپر آ کے فوکس ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی حکومت کا قیام، کلمت اللہ کی سربلندی. بس آخر ہم نے بھی تو یہ ملک اسی لیے لیا تھا، اور کوئی اور مقصد تھا؟ کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، کوئی ترجیح نمبر 2 3 4 نہیں. صرف ایک ہی مقصد اور ایک ہی ترجیح تھی، اور وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حکومت کا قیام. نظریہ پاکستان کیا تھا؟ ہمارے دشمنوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے 71 کے سن میں نظریہ پاکستان خلیج کے بنگال میں بہا دیا ہے، اور ہماری بھی ایسی قوم ہے، ہم نے بھی ثابت کر دیا کہ تم نے کہا تھا، ہم ثابت کرتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جو لوگ اپنے نظریے سے مخلص نہ ہو، اس کے ساتھ وفا نہ کر سکتے ہو. یار ایک دن، 1 سال، 2 سال، 5 صدی گزر چکی ہے. 5 صدی، دعائی خدا کی 5 صدی گزر چکی ہے.
نظریے کی طرف توجہ کوئی نہیں ہے سوائے سالانہ تقریبات کے، سوائے زبانی نعرے کے، اور سوائے اسٹیجوں کے تزئین و آرائش کے اور کوئی مقصد ہمارے پاس ہے؟ ورنہ یہ ایک کشمیر کیا، آج ہم نے اپنے اختیارات دوسروں کے ہاتھوں میں دیے ہوئے، ہمارے جو ڈورے ہیں وہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہیں۔ میں جس ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں وہ ڈورے اللہ کے ہاتھ میں تھی، وہ اللہ کی مرضی کے فیصلے ہوتے تھے، وہ قوتوں کو قوت سمجھتے نہیں تھے، طاقتوں کو طاقت جانتے اور مانتے نہیں تھے، وہ سفر میں ہوں یہ حاضر میں ہوں، وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے منزل اور اپنے مقصد کی طرف رواں دواں رہتے تھے۔ 5 صدی گزر گئی، اب نظریہ پاکستان مشکوک ہو کے رہ گیا، اب اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ پہلے ہم یہی کہتے تھے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے ہم یہی کہتے تھے ہر مسلمان کے لیے، وہ مشرق سے لے کر مغرب تک جس مرضی خطے کا ہو۔ یہ ہماری بد نصیبی اور بدقسمتی کہ ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جغرافیائی سرحدوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ انڈونیشین مسلمان ہو، وہ پاکستان کا ہو، وہ انڈین ہو، وہ ایرانی ہو، وہ مشرق کا ہو، مغرب کا، شمال یا جنوب کا ہو، وہ یہی کہے گا سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اب کیا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان، کشمیر پیچھے ہو گیا۔ اب کیا ہے سوچتے ہیں؟ یہ کشمیر کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ صرف ایمان کا مسئلہ ہے میرے دوست۔ جو سچا مومن ہے، مخلص، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جو سچا دل سے مخلص مومن ہے وہ کشمیریوں اور اس طرح کی دوسری دنیا کے ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے کمزور مسلمان، ان کی حالت زار دیکھ کے وہ روتا ہے، وہ خون کے آنسو روتا ہے، وہ کڑتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسی صورتحال دیکھ کے، میں آپ کو ایک اپنے جاننے والے کی خبر آپ کو سناؤں۔ سن 2000 میں جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، پوری دنیا کو ساتھ ملا کر ایک نیشن بنا کے نہتے افغانوں کے اوپر جب حملہ شروع کیا، لاہور میں ہمارے ایک بزرگ تھے رانا محمد اسلم، پروفیسر رانا محمد اسلم، وہ غیر مسلم مذاہب کے بڑے ماہر تھے، اسکالر تھے بہت بڑے، فوت ہو گئے ایک ہفتے کے اندر۔ تو جنازے کے بعد ان کے گھر والوں نے بتایا کہ جس دن امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، ہمارے ابو کی آنکھیں نہ دن کو وہ خاموش ہوئی ہیں، خشک ہوئی ہیں، نہ رات کو خشک ہوئی ہیں، دن رات رونے پہ لگے رہے، اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت کا کیا بنے گا؟ اتنا بڑا دشمن اتنے اسلحے کے ساتھ ایک نہتے ملک کے اوپر مسلط ہو گیا ہے۔ پہلے افغانستان کا روس کے ساتھ مقابلہ تھا تو دنیا، اسلامی دنیا ساری وہ افغانوں کے ساتھ کھڑی تھی، اور اب ایسی صورتحال ہے کہ جو سب سے بڑا فرنٹ لائن اتحادی تھا ان کا پاکستان، اب وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ حالت بنے گا کیا؟ کیا خیر ہم نے بڑے فخر سے کہا نہیں؟ تاریخ نے یہ جملے اپنے سینے میں محفوظ کرنے لیے، ہم نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہم امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی ہیں۔ یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، اور یہ فخر اور اعزاز بیان کرنے والا کون شخص ہے؟ فوجی جرنیل؟ یہ اعزاز ہے ہمارا کہ ہم امریکہ کے فرنٹ لائن کے اتحادی ہیں۔ ہمیں ان کی طرح انگلش بولنا آتی ہے، وہ اپنے ہمارے ذاتی دوست اور تعلقات والے ہیں، یہ اعزاز ہے ہمارا۔ اس سے بہتر تو یہ تھا، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جب قوموں کے لیڈر، قوموں کے رہنما، قوموں کی رہبری کرنے والے اور اس کا فریضہ سر انجام دینے والے جب یہ فخر سے کہیں کہ ہم امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی ہیں، تو بتائیے پیچھے کیا بچ گیا؟ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، اس سے بڑی بےغیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ جو مدینے کی ریاست تھی وہ کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ۔ وہ غزوہ احد کا واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ جب جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا اور یہ خبر اڑ گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، صحابہ کٹے پھٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، آپ کے رخسار دندان زخمی، صحابہ زخمی، آپ کے کندھے پر بڑا شدید قسم کا ایک وار ہو چکا تھا، بہت گہرا زخم تھا آپ کا، صحابہ چھپے ہوئے مختلف جگہوں پر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ٹیلے پہ کسی اوٹ میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہے، عمر فاروق ساتھ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ ساتھ ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کوئی ٹاٹ لے کے وہ جلا کے اس کی راکھ بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے اوپر مرہم پٹی کی ہوئی تھی. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کفار کے سپہ سالار تھے، میدان کا جائزہ لینے کے لیے نکلے ہوئے، کہیں کچھ محسوس ہوا یہاں کچھ افراد چھپے ہوئے ہیں، کوئی لوگ موجود ہیں. پوچھنے لگا محمد ہیں تم میں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، سب کو بولنا نہیں ہے، خاموشی کا اشارہ کیا. پھر کہنے لگا ابو بکر ہیں تم میں؟ آپ نے پھر وہ اشارہ کیا. پھر پوچھا عمر ہیں تم میں؟ آپ نے پھر خاموشی کا اشارہ کیا. اب دیکھ لیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک کفار کے نمائندہ ہے. جو کفار کی حکومت اور سلطنت ہے اس کی باغڈور ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بھی سمجھ رہے اس کے باوجود کہ اس لشکر اسلامی کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو اگر کوئی شخصیات ہیں جن کے اوپر اس پوری ملت کو بہت بھروسہ یا اعتماد ہے اللہ کے بعد، تو وہ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ جان چکے تھے، جب اسلام قبول کر لیا پھر اس کے بعد ان کی حالت کیا ہوگی. اچھا جب پتہ چلا کہ یہ تینوں نہیں ہے، اندازہ لگا لیا، تو پھر اس نے اپنے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ان کے دیوتا تھے لات و منات و عزا وغیرہ ان کی عزت کا نعرہ بلند کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اب چپ رہنے کا موقع گزر گیا. اب مسئلہ پہلے تھا میری ذات کا، ابو بکر یا عمر کی عزت کا مسئلہ تھا، ان کی جان کا مسئلہ تھا. اب مسئلہ توحید کا آ گیا ہے، رب تعالیٰ کی باری تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ آ گیا ہے. اب چپ نہیں رہنا، بولو عمر. اللہ کے نبی کیا بولے؟ فرمایا وہ کہتا ہے ہمارا عزا ہے تمہارا عزا نہیں، تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تو تمہارا مولا نہیں ہے. یہ ہے وہ چیز کہ حالات اب جان کے لالے نہیں پڑے ہوئے. کیا خیال ہے؟ خطرہ نہیں بول رہا ہے، سر پہ کھڑا ہے خطرہ. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی نہ کسی شکل میں اس وقت فاتح کی حیثیت سے کھڑے، جان کی باری خاموشی، لیکن جب توحید کا معاملہ آتا ہے پھر اپنی جان سے بھی زیادہ اس کے لیے اپنی جان پر کھیلنے کو تیار ہے. اور فرمایا عمر بات کرو. اب یہ فرق یہی ہے میرے دوستوں، فرق یہی ہے. آج ہمیں اپنی عزتیں عزیز ہیں، آج ہمیں اپنی پراپرٹیاں عزیز ہیں، آج ہمیں اپنی دولت عزیز ہے، آج ہمیں اپنے شملے عزیز ہیں. اور اللہ نے اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمتی کوئی جان پیدا کی ہے؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قیمتی جان اللہ نے پیدا کی ہے؟ اس سے پہلے ہوئی ہے؟ قیامت تک آ سکتی ہے؟ اور جب لا الہ الا اللہ کے لیے وہ قربان ہو رہے ہیں تو ہماری حکومتیں کیا چیز ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث، آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا جی چاہتا ہے اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں. اور جس لا الہ الا اللہ کے لیے میرا نبی قربان ہوتا ہے، آج تنظیمیں جماعتیں قربان نہیں ہوتی. تنظیمیں جماعتیں بنتی ہیں لا الہ الا اللہ کے لیے، جب باری آتی ہے پھر جماعتیں بچاتے ہیں، لا الہ الا اللہ چھوڑ دیتے ہیں. ملک بناتے ہیں لا الہ الا اللہ کے لیے، جب قربانی کی باری آتی ہے ملک بچاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو خلیج بنگال میں بہا دیتے ہیں. یہ وجہ ہے مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے کی، یہ وجہ ہے ہم نے اس کو ثانوی حیثیت دے دی. لا الہ الا اللہ یہ بعد کا مسئلہ ہے، پہلے اپنی جغرافیہ بچاؤ، اپنا فلاں بچاؤ. باغ ڈور دشمنوں کے ہاتھوں میں دے دی. اور کبھی میدان جنگ کے اندر بھی ہمیں کہیں فتح ملنے لگتی ہے نا، مسلمانوں کو برتری ان کی نظر آتی ہے، UN درمیان میں آ جاتی ہے، سیز فائر ہو جاتا ہے، چلا جی دونوں فوجیں اپنے اپنے حدود کے اندر واپس چلی جائیں. اور جب دشمن چالاکی کے ساتھ، عیاری کے ساتھ، پوری بدمعاشی کے ساتھ ہمارے ملکوں کے اندر فوجیں اتار کے قبضہ کر لیتے ہیں تو 75 سال گزر جاتے ہیں، فیصلہ نہیں ہو پاتا. آج کشمیر کا معاملہ کیا ہے؟ مکاری اور عیاری کی بھیڑ چڑھا ہوا ہے، اور اوپر سے ہمارے جیسی مسجد والی حکومتیں.
بات صرف یہ ہے میرے دوستو کہ لا الہ الا اللہ کا معاملہ آتا ہے، مسجدیں ساری ختم ہو جاتی ہیں اور ہو جانی چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ غزوہ احد کے حوالے سے ایک بات کی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کبھی وہن کا، کمزوری کا شکار نہ ہونا، کبھی گزشتہ پریشانیوں اور نقصانات پہ غم نہ کھاتے رہنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس جملے کا جب یہ نازل ہوا تھا ماضی کے ساتھ بھی تعلق تھا۔ فرمایا دیکھو غور کرو ذرا، تم تو جیت چکے تھے اگر تم ایمان والے رہتے تو۔ مسلمان جیتے ہوئے تھے کہ نہیں جیتے ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں مسلمان فتح یاب ہو رہے تھے نا، تو پھر ایک غلطی ہوئی، اللہ نے اس ایک غلطی کی وجہ سے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا تم تو جیت چکے تھے اگر تم مومن رہتے، یہ ماضی کے ساتھ، اور آئندہ کے ساتھ تعلق ہے کہ ہمیشہ تم غالب رہو گے اگر تم ایمان والے رہو گے۔ بس یہ مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ دولت کا نہیں ہے، مسئلہ دشمن کی قوت کا نہیں ہے، مسئلہ معیشت کا نہیں ہے، مسئلہ ایمان کا ہے۔ مسلمانوں کی طاقت ہمیشہ ایمان کے اندر ہوتی ہے، وہ اسلحے کے اندر نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں ایمان نصیب فرمائے۔ یہ ایمان کی کمی ہے، اس کمی کو جس دن پورا کر لیں گے، دور کر لیں گے، مسئلہ کشمیر اللہ کے فضل و کرم سے اسی دن حل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔